جیلان کے بادشاہ سے رشتہ رکھنے والے ہیں، ہم جیلانی ہیں اور ہم بغداد سے آئے ہیں، ہمارا اتنا ہی پروف اور ثبوت کافی ہے۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ولایت کی دنیا میں امام حسن عسکری آپ سے پہلے جو سلسلہ چلتا آ رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ اس لیے غوث پاک نا آپ نے فرمایا افلت شموس الاولین وشمسنا علی افق العلا لا تغرب، اور لوگو اور پہلے لوگوں دے سورج مڑ طلوع ہوئے تے غروب ہو گئے ہیں، لیکن ساڈا سورج انج طلوع ہویا کہ پھر طلوع ہی ہو گیا، غروب نہیں ہوگا۔ ہمارا سورج آج بھی افق العلا ہے، آفاق کی بلندیوں پر آج بھی ہمارے سورج اور ہمارے آفتاب کی چمک الحمدللہ وہ نور بکھر رہا ہے اور وہ روشنی ہر طرف بٹ رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اللہ تعالیٰ کے ایک کامل محبوب اور اکمل انسان اور بندوں میں سے ایک اعلیٰ ترین بندے تھے اور عظیم منصب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ مزید میں بات آگے نہیں کچھ چلانا چاہتا، یہیں پہ ختم کرتے ہیں اس کلام پر کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ ذرا دھیان کرو، اس پر غور کرو، اس پر ذرا غور کرو، کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ، کیا؟ واہ، واہ پر تو ہم نے پوری ایک تقریر کی تھی نا، واہ مومن پہ، تو واہ کا میں نے وہ سارا معنی بھی ڈیفینیشن بتائی تھی۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اور سر بلا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا؟ کہتے ہیں حضور آپ کے سر کی بات پتہ نہیں وہ کون جانے، پر ہاں اتنا ضرور ہے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ تلوہ کہتے ہیں پاؤں کے یہ نیچے یہ درمیان والی جو جگہ ہوتی ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تلوہ۔ کہا حضور آپ کے سر کی بات ہمیں تو نہیں معلوم، قدم کی بات معلوم ہے کہ تگڑے تگڑے اولیاء بھی جہاں اپنی آنکھیں ملتے ہیں نا، وہ اللہ نے آپ کو تلوہ عطا فرمایا ہے، وہ تلوہ ہے۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پر ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ ہو محی الدین، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، ہے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا، اور ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دھولا تیرا، کیوں نہ ہو قاسم، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، مختار ہے بابا تیرا، نبوی می علوی فاصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، اور آخر میں چل کے کہتے ہیں فخر آقا میرے ذا، اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، اے احمد رضا اور کیا ہے، بس تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، دور کا ڈورا تیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس غلامی میں زندہ رکھے،
اور اسی غلامی میں موت عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں مالک مجھے آپ کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، اولیاء اور اہل بیت اور جمیع صالحین کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ادب، احترام، محبت اور پیار والے اس مسلک میں ہمیں زندہ رکھے اور اسی مسلک میں موت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جمعۃ المبارک کو ہم بات کریں گے، پچھلے 4 جمعے 5 ربیع الاول کے میں نے عرض کیا تھا انشاءاللہ ہم بشر پر، اور وہ بشر پر ہی بات ہوئی ہے نا میرے خیال میں، ادھر ادھر تو ہم نہیں گئے۔ ایک درمیان میں ہمیں ذرا وہ جملہ معترضہ لانا پڑا تھا، لیکن وہ ضرورت تھی، وقت کا تقاضا تھا، اس لیے ہم نے درمیان میں روک کے ایک جمعہ، تو باقی الحمدللہ ربیع الاول شریف اس میں سرکار کی شان بشریت کو پڑھا ہے اور سرکار کی شان نورانیت کو پڑھا ہے۔ اب یہ آگے یہ مہینہ ہے غوث پاک کا، کس کا ہے؟ کس کا مہینہ ہے یہ؟ ربیع الاول شریف ہم کہتے ہیں نا حضور نبیوں کے امام کا مہینہ ہے، اور ربیع الثانی یہ ولیوں کے امام کا مہینہ ہے۔ تو میں آج اپنے گھر کے قریب ادھر دیکھ رہا تھا، مختلف اور جگہوں سے بھی دوستوں کے فون آئے کہ ایسے اشتہارات چھپوا کے باقاعدہ لگائے جا رہے ہیں، کچھ احتجاج ہو رہا ہے، کوئی دھرنا ہو رہا ہے، یا کوئی اپنا پریس کلب کے سامنے کوئی ایک پروٹیسٹ کہتے ہیں، پروٹیسٹ یا نہیں یارا پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، تو اسے پتہ ہے لوگوں کے پروٹیسٹ کرنا یہ جی ولیوں کے مزاروں پر جا کے دیکھیں یہ شرک ہوتا ہے، فنا ہوتا ہے۔ تو میں اب اعلان کر رہا ہوں اے پورا مہینہ سی دساں مڑ مزاراں تے جا کے کیڑا متھے رگڑدا رہیا تے کیڑا جا کے اکھاں رگڑدا رہیا، پورا مہینہ۔ اور میں پورا مہینہ جہاں سے نکلی ہے یہ گندی فکر اس منڈ کو پکڑ کے یہاں رکھوں گا، اور پورا یہ مہینہ دکھاؤں گا ہمیں قبر پرست کہنے والوں، اوے اندھو اپنے گھر کی خبر لے لو، جتھوں مڑ جم کے باہر نکلے ہو او دادا توڑا تے مزاراں تے جم اپنے آپ رگڑدا رہے تو جمے آجے، ہمیں تانے دیتے ہو۔ اور یہ اشتہار، اس اشتہار کے خلاف جو ہمارا مسلکی سطح پر ایک باقاعدہ احتجاج ہوگا وہ تو ہوگا، اس کا تو باقاعدہ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، ہمارے جامعہ کی جانب سے، دیگر تمام جامعات کی طرف سے، اور مسلکی سطح پر ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ کون ہے اہل سنت؟ اہل سنت و جماعت، ول جماعت نہیں ہے، ہم اہل سنت ول نہیں ہے، ہمارے اندر الحمدللہ ول نہیں ہے، ہم بالکل سیدھے لوگ ہیں، ول والے ہم نہیں، اہل سنت و جماعت ہیں۔ یہ پروٹیسٹ ہم بھی کریں گے اور دکھائیں گے حقیقت کیا ہے اور اصلیت کیا ہے، چیخا کیوں جا رہا ہے، چلایا کیوں جا رہا ہے، اور اشتہار چھاپ کے سمجھتے یہ ہیں کہ شاید یہ روب راب ڈال لیں گے۔ ہم روب راب میں آنے والے نہیں، ہم غوث اعظم کا قلادہ اپنی گردن میں ڈالے ہوئے ہیں غوث پاک کا کتا ان خبیث شیروں کو خاطر میں نہیں لاتا ہے۔ اس لیے ہم پورا مہینہ یہاں دکھائیں گے، بتائیں گے اور باقاعدہ کتابوں کا نظارہ کروائیں گے۔ یہ دیکھو جو ہمیں آج کہتا ہے نا قبر پرست، اے تکو انہاں دے ابا اور یہ کر رہے ہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں اور کیا کہاں سے یہ فیض لے رہے ہیں؟ تم فیض لو، شرک نہیں ہوتا، مڑ اساں لئیے داتا صاحب دے مزار دو، شرک ہوندہ ہے ظالموں، اور ترازو ایک رکھو، پیمانہ ایک رکھو، تو وہ اشتہار وہ بھی آ جائے گا، آپ کو دکھائیں گے، ایسے نہیں۔ اور میں شاید لوگ کہیں گے، میرے ساتھ کئی دوست اس حوالے سے کہتے ہیں جی کہ لوگ کہتے ہیں آپ سختی بڑی کرتے ہیں، میں کہا میں سخت جتھے سختی چاہی دی ہوتے سختی ضروری سمجھنا، تو جتھے نرمی چاہی دی ہوتے نرمی ضروری سمجھنا، جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے اس کے لیے ہم نرم ہیں، اور نرم جتنی نرمی کوئی مانگے گا ہم اتنی نرمی دیں گے اس کو۔ لیکن اگر کوئی اہل سنت سے ہٹ کے بات کرے تو ایک بات برداشت نہیں کروں گا، مجھے اپنا عقیدہ نظریہ اس پہ جینا ہے اور اس نظریے پہ مرنا ہے۔
مجھے رب کو جواب دینا ہے، میں کسی سے اور سے نہیں، مجھے اپنے رب اور اس کے حبیب علیہ السلام سے حیا ہے، اور میں اس حیا کے پیش نظر جو کہہ رہا ہوں سچ الحمدللہ سمجھتا ہوں اور اس کو باقاعدہ بولتا ہوں۔ اس معاملے میں یہ بات عرض کر دوں، جڑا مڑ سنی نہ ہو سی نا، جس بندے دے اندر کو گڑبڑ ہوئے وہ ساڑھے نال 2 قدم نہیں چل سکتا، تجربہ ہو گیا اسی، 2 قدم وہ نہیں چل سکتا۔ لوگ آج تک ہم غیب کا تو میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن ہم نے بہت پہلے کہا تھا فلاں 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 ایسے ہے، اور آج حقیقت واضح ہو رہی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں آؤ رائے منڈ سے ہوئے ہیں، آؤ وہاں سے ہوئے، بڑا کچھ لبسی، اور رائے ونڈ تو جڑا لبسی نا وہ پھر میں رہنی دو، لبنا اگر ہے کچھ نہ تو پھر داتا صاحب دے مزار جاؤ، تو لب کے لے ہوں، یہاں سے لبتا ہے۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھو، ذہن میں بٹھاؤ، سنی غیرت کے ساتھ جیو۔ کیا خیال ہے؟ جیئیں گے نا غیرت کے ساتھ، تھوڑا سا ہمت پیدا کرو یار، تھوڑا سا اپنے اندر جرت پیدا کرو۔ مواد، میٹیریل اور علم کی بنیاد پر کبھی کوئی اہل سنت پہ غلبہ نہیں پا سکتا، کبھی کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ اہل سنت کائنات کی ایک حقیقت اور صداقت کا نام ہے الحمدللہ۔ اس صداقت سے کوئی ماتھا اور کوئی سامنا نہیں کر سکتا، لیکن لوگ مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے بہکا کے پھسلا کے لوگوں کو اپنی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ تو خبردار سنی، خبردار، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، یا رسول اللہ کہنے والے، تو جاگ جا، بیدار ہو جا۔ میرے امام نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے۔ سونا جنگل، سونا کہتے ہیں بیابان ویران، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل، یہاں آپ فرماتے ہیں یہ آنکھ سے تیری کاجل چرا لیں گے، جاگتے رہنا سونا نہیں ہے۔ اے نبی کا کلمہ پڑھنے والے دھیان رکھنا، ایمان بچا کے لے جانا، عقیدہ بچا کے لے جانا، اعتقاد بچا کے لے جانا۔ تو میں آپ سے یہ آخر میں 2 باتیں صرف خاص طور پہ یہ اس لیے کی کہ اس وقت لوگ چاہتے یہ ہیں کہ بس لبرل کھاتا ہو، ہر طرف مڑ آزاد رہیے، کوئی پابندی، کوئی روک ٹوک کسی قسم دی، کوئی ایک جڑک، کوئی اپنا سمجھانا، کوئی بتانا یہ نہ ہو، آزادی ہو، جیسے دل کرے اس طرح چلیں۔ تو آزادی ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن کسی بھی چیز میں وہ کہتے ہیں نا اپنا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، زیادتی کسی چیز دی بھی چنگی نہیں، زیادتی کیسے چیز دی بھی چنگی نہیں۔ ہر چیز نا ایک یہ کنارہ ہے اور ایک یہ کنارہ ہے، ایک سینٹر ہے۔ ہم نے کہاں رہنا ہے؟ سینٹر۔ نہ ادھر جانا ہے نہ ادھر جانا ہے، ادھر گئے تو ادھر گر گئے، ادھر گئے تو ادھر ہلاک ہو گئے۔ سینٹر میں رہنا ہے اور ایسے سیدھا چلنا ہے۔ سیدھا چلیں گے تو بغداد سے ہو کے، کربلا سے ہو کے مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ اس راستے پہ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آل حق کا یہ سچا مسلک، اس کا صحیح معنوں میں پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آل سنت پہ زندہ رکھے، آل سنت پہ موت عطا فرمائے۔ آپ سارے احباب تیار رہنا ہے اور بیدار رہنا ہے اور جاگتے رہنا ہے۔ جب کہیں آواز آئے یہ نہیں کہ یار فلاں جگہ فلاں فلاں علاقہ، نہیں، یہ نہیں، جہاں کوئی آواز آئے تو وہاں دوڑ کے نا صرف یہ کہنا ہے کہ ہم آل سنت کے لیے، آپ کو یہاں یا داتا صاحب، آپ کو یہاں یا وہ واگا بارڈر، جہاں کوئی بلائے آل سنت کے ایک مسلک کے دفاع کے لیے بلائے تو کیا خیال ہے سارے حاضر ہیں نا مسلک کے دفاع کے لیے، اور مسلک کی ایک حقانیت اس کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک اس آج کی اس محفل میں جو عرض کیا، جو سنایا، اس میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور جو صحیح کہا اسے اللہ شرف قبول عطا فرمائے۔ درود پاک کثرت سے پڑھا کریں، درود پاک
پڑھتے ہیں سارے احباب درود پاک روزانہ کا؟ میں نے عرض کیا تھا کم از کم کتنا پڑھا کریں؟ 100 مرتبہ. کتنا؟ 100 مرتبہ کم از کم 100 مرتبہ نا، زیادہ نہ صحیح یار. 5 نمازیں، چلو طریقہ بھی بتا دیتا ہوں. کتنی نمازیں؟ نمازیں پابندی سے پڑھیں. فجر کی نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لیں، ظہر کے بعد 20 مرتبہ، ٹائم نہیں لگتا. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، یہ درود پاک ہے. 20 مرتبہ ظہر کے بعد، 20 مرتبہ 20 مرتبہ 20 مرتبہ عشاء کے بعد، اور یہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھتے رہیں گے، معمول رہے گا. اور سرکار کا وہ فرمان ذہن میں رہے کہ قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا جو مجھ پہ درود و سلام محبت سے کثرت کے ساتھ پڑھنے والا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. درود و سلام ایک شعر پڑھیں گے، سارے احباب کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا الہی ہمارا آج کا یہ پروگرام، یہ اہتمام، اس تمام کو شرف قبولیت عطا فرما. یا الہی جو سے غلطی کوتاہی ہوئی، نبی کریم علیہ السلام کے نالے مقدس کا صدقہ ہمیں معاف فرما. یا الہی جو صحیح بولا، صحیح سنا، صحیح کہا، صحیح عرض کیا، اس تمام کو قبول فرماتے ہوئے ہم سب کے لیے اسے نجات کا سبب بنا. مالک اسے ہمارے دنیا اور آخرت میں بہتری کا سبب بنا. یا الہی اس کے تصدق سے ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. یا الہی اس کے تصدق سے مالک جمیع حاضرین اور تمام مسلمانوں کے حال پر اپنا کرم فرما. تمام مسلمانوں کے حال پر اپنا خصوصی فضل فرما. یا الہی جتنے بھی احباب یہاں حاضر ہیں، دوست، بھائی، بزرگ، مالک جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا، جس حوالے سے بھی تعاون کیا، مالک تو بہتر جانتا ہے، تیرے حبیب علیہ السلام بہتر جانتے ہیں. یا اللہ جس نے جتنا تعاون کیا سب کے تعاون کو قبول فرما. جو احباب
تصدق سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہی ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی مالک ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی تمام مسلمانوں کو سکون قلبی اور قرار اور چین کی زندگی عطا فرما۔ جو بے چین ہیں، بے سکون ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہی جس کی جو پریشانی ہے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کا صدقہ اس کی پریشانی کو دور فرما۔ جس کا جو دکھ ہے، جو غم ہے، جو رنج ہے، مالک اپنے حبیب کے مقدس گھرانے کا صدقہ ہر پریشان اور دکھی کے دکھ اور پریشانی کو دور فرما۔ ہر ایک کو اپنا فضل، اپنا لطف و عنایت عطا فرما۔ یا الہی جو دوست، بھائی، بزرگ، احباب دعا کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ جس کی جو جائز دعا ہے سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ جو جائز حاجات ہیں پورا فرما، جو جائز تمنائیں ہیں پورا فرما۔ یا الہی جو جائز خواہشات ہیں انہیں اجابت کا صحرا عطا فرما۔ یا الہی جتنے بھی دوست احباب ذوق شوق رکھنے والے مزید ذوق میں فراوانی عطا فرما، مزید ذوق میں اضافہ عطا فرما، مزید ذوق کے اندر بڑھوتری عطا فرما، استقامت عطا فرما، مزید دین سے، اسلام سے لگن، شغف، محبت، پیار اور انس عطا فرما۔ یا الہی جو مسلمان گھروں میں، اسپتالوں میں بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، سب کی بیماریوں کو دور فرما، سب کی بیماریوں کو دور فرما۔ جو مسلمان بے روزگار ہیں مولا اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے نالے پاک کا صدقہ انہیں حلال، جائز، بہتر روزگار عطا فرما۔ یا الہی جو مسلمان بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما۔ جن کی اولاد ہے مالک انہیں اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی اولاد کو ماں باپ کا ادب، احترام اور ان کا کہا ماننے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی جو مسلمان اس دنیا سے پردہ فرما گئے حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات اس جہان فانی سے عقبہ کی جانب کوچ کر گئے، مولا سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ بالخصوص اس مسجد کی بنیاد رکھنے والے، اس کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لینے والے، اس مسجد میں نماز پڑھنے والے، تعاون کرنے والے، مولا اب جو تعاون کر رہے ہیں ان کے رشتہ دار عزیز جو بھی اس دنیا سے چلے گئے، ہم سب حاضرین کے جو بھی اعزاء و اقربا، رشتہ دار، تعلق دار، ہمارے واسطہ اور نسبت رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہمارے آباء و اجداد اس دنیا سے پردہ فرما گئے، مولا اپنے حبیب کریم اور اپنے حبیب کریم کے گھرانے اور صحابہ کرام اور حضور سلطان الکل سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا صدقہ ان تمام کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، ان تمام کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، ان تمام کی قبروں کو بقعہ نور بنا۔ مولا جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں، یا اللہ ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما، ان کو بھی کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، ان کی قبروں کو بھی مرکز نور بنا۔ یا الہی تمام کو فردوس کے بالا خانوں میں جگہ عطا فرما۔ یا الہی تیرے دربار میں التجا ہے مولا،
ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، اولیاء کا پیار، محبت اور عشق عطا فرما۔ یا الہی اس محبت والے عقیدے پہ زندہ رہنے، اسی پہ موت عطا فرما۔ یا الہی تیرے دربار میں التجا ہے مولا، جو لوگ اب تعاون کرنے والے ہیں، یا الہی جو یہاں آتے ہیں، انہیں آباد رکھ، شاد رکھ، خوشحال رکھ۔ یا اللہ ان کی دنیا آخرت کو بہتر فرما۔ مولا تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف عنبری کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ سب کی خالی جولیوں کو اپنے فضل کی خیرات سے معمور اور بھرپور فرما، سب کو اپنا خصوصی کرم اور اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرما، سب کو دنیا آخرت میں کرم عطا فرما۔ یا اللہ سب کو دنیا آخرت میں عزتوں کے تاج عطا فرما۔ یا الہی ملک پاکستان کو امن و آشتی کا گہوارہ اور مرکز بنا، اس ملک میں بہتر اور اعلیٰ ہمیں نظام عطا فرما۔ یا الہی ہمیں ایک عادل، منصف اور دیانتدار، شریف اور ایک اچھے مزاج والا، سرکار کا صحیح معنوں میں غلام حکمران عطا فرما۔ یا الہی ہمارے اس ملک پاکستان کو امن و آشتی کا مرکز بنا۔ مولا ہم سب کو ایمان کی حالت میں زندہ رہنے، ایمان کی دولت اس دنیا سے جاتے ہوئے ساتھ لے جانے، اور بروز قیامت ایمان کی حالت میں اٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل مولا شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی ہم بھول جائیں موت کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی گورے تیرا کی، یا الہی قبر کی اندھیری رات جب آئے، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زمانے باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب گرمی محشر سے بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ علیہ السلام، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ حبیبہ ونبیہ ورسولہ سیدنا ونبینا ومولانا وآقانا وشفیعنا محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔